وہ لذتیں اگر دکھا دی جائیں تو بندہ ایک لمحہ دنیا میں نہ رہے. کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک چیز کھاتے ہو کتنے ذائقے ہوتے ہیں؟ 2 یا 3 ذائقے نا. کوئی بھی پھل آپ لیں یا کھٹا ہوگا میٹھا ہوگا 1-2 ذائقے. لیکن فرمایا عالم برزخ میں جب تو ایک پھل کھاتا ہے اس کے 50,000 ذائقے ہیں. یہ برزخ کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی بات تو الگ ہے. یہ لذت ہے، یہ برزخی ہے. اب ہم کس لذت کو چھوڑ کے کس لذت کے پیچھے لگتے ہیں؟ یہ وہی مفہوم تھا جو اہل بیت سمجھانا چاہتے ہیں. اے انسان اپنی ضرورتوں کو سمجھ. سب سے پہلے یہ ڈیفائن کر کے تیرا جسم محدود ہے. محدود جسم کے لیے لا محدود مال جمع نہ کر. محدود جسم کے لیے لا محدود کھانے جمع نہ کر. اپنے ظرف کو پہچان. بھائی یہ گلاس ہے، اس گلاس میں کتنا پانی جا سکتا ہے اتنا ہی پانی ڈالنا، اور زیادہ ڈالتا جائے گا وہ گلاس سے بہے گا، وہ اسراف ہے. آپ سب کو پتا ہے مثلا پیٹ میں جگہ کتنی ہے. پیٹ میں مثلا ½ کلو 300 گرام 400 گرام کھانا جا سکتا ہے، لیکن ہم سفرے پہ کھانا کتنا رکھتے ہیں؟ ہوس، لامحدود کی خواہش، انلمیٹڈ کا عشق ہر انسان کے وجود میں. کیوں؟ یہ بھی ایک الہی نشانی ہم سب کے اندر ہے. ذرا غور سے سنیے گا. ہم 2 چیزوں کا مجموعہ ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے بدن. غلطی ہم کہاں پہ کرتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے میرے اندر سے جو خواہش نکل رہی ہے وہ خواہش روح ہے یا خواہش بدن ہے. کیونکہ میں نے اپنی حقیقت کسے سمجھا؟ جسم کو سمجھا. میں یہ بھول گیا کہ میری حقیقت روح ہے. اب روح انلمیٹڈ کی عاشق ہے، کیونکہ روح خود انلمیٹڈ ہے. وہ کسی ایسی چیز کی عاشق نہیں بن سکتی جو اس کے لیے بنی نہیں ہے. 2 لفظ ہیں، ایک ہے طالب، ایک ہے مطلوب. طالب جس کی آپ ڈیمانڈ کرتے ہو، جس کی ڈیمانڈ کر رہے اسے مطلوب کہتے ہیں. مثلا مجھے پیاس لگی، پیاس طالب ہے کس چیز کی؟ پانی کی. اور ان دونوں کے بیچ میں سنخیت کا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو بھوک لگے اور ایک صاحب آپ کے لیے ٹشو پیپر لا دیں کہ مولانا ٹشو کھائیے پیٹ بھر جائے گا. تو میں کہوں گا پیٹ میں اور ٹشو میں سنخیت نہیں ہے. اسے وہ دو جو اسے چاہیے. اگر کوئی اور چیز دو گے تو پیٹ بھرے گا نہیں. مجھے پیاس لگے اور آپ میرے لیے پتہ نہیں کوئی اور چیز لا دیں، مولانا لسی پیجیے، آم کا جوس پیجیے، پیاس تو نہیں بجھے گی. پیاس بجھتی ہے کس سے؟ پانی سے. جس چیز کی طلب ہے جب تک وہ چیز نہیں دو گے تب تک سکون نہیں ملتا، تب تک قرار نہیں ملتا. اب ہر انسان عاشق کمال ہے، ہر انسان لامحدود کا عاشق ہے. اس کی دلیل اس طرح دوں گا. کوئی ایسا انسان دکھائیے، مثلا ہر انسان عاشق. کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال اسے کہتے ہیں جو منشأ اثر ہو. مثلا ہر وہ چیز جس سے میری کمزوری دور ہو، میرا کمزور پن دور ہو، میرا ضعف دور ہو، میں اسے کمال سمجھتا ہوں. مال کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ گاڑی کی ضرورت ہے، مال اس ضرورت کو پورا کرتا ہے. شادی کی ضرورت ہے، پیسہ ہوگا ضرورت پوری ہوگی. گھر کی ضرورت ہے، پیسے سے وہ ضرورت پوری ہوگی، میں ظاہر مال کے پیچھے جاتا ہوں. ہر انسان عاشق قدرت ہے، عاشق طاقت ہے. اب طاقت سیاست سے ملے گی، کرسی سے ملے گی، میں ان چیزوں کے پیچھے جاؤں گا تاکہ میں اپنی کمزوریوں کو کیا کروں؟ دور کروں. کئی ایسے کراچی میں کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، انہوں نے فلیٹس بنا دیے، بلڈنگز بنا دی، لیکن انہوں نے پڑھا نہیں ہے، انجینئرنگ حاصل نہیں کی. اب اتنا بڑا بلینر جس نے اتنی بلڈنگز بنائی، لیکن جب اس کے سامنے کوئی انجینئر آ کے کھڑا ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہے، یہ اپنے اندر کیا محسوس کرتا ہے؟ کمزوری محسوس کرتا ہے. ہر انسان عاشق علم ہے. یہ پیسے دے کر بھی فیک ڈگریاں خریدنے کے لیے تیار ہے کہ لوگ صرف یہ بولیں پروفیسر صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، جھوٹے علامہ، جھوٹے مولانا. خوش ہوتا ہے انسان نا. اب مجھے پتا ہے میں علامہ نہیں، لیکن آپ بولیں گے مجھے خوشی ہوگی. انسان فیک ٹائٹل سے بھی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. کسی نے کہا مولانا علامہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان میں اسے کہتے ہیں جو مجلس پڑھے. قم اور نجف میں اسے کہتے ہیں جو کم از کم 50-60 کتابیں لکھے. لیکن ہمارے یہاں مجلس پڑھنے والا علامہ، وہاں کتابیں لکھنے. علامہ اقبال لقب ملا نا. امام خمینی کو بھی آج تک کسی نے علامہ نہیں کہا، لیکن جرت دیکھیے پاکستانیوں کو، ہر تیسرا یہاں علامہ ہے. یہ ہماری جرت ہے یا جہالت ہے، جو بھی ہو.
اصطلاحی اعتبار میں علامہ امینی، علامہ طباطبائی، علامہ مجلسی، ہاں، یہ وہ ہیں جنہوں نے منیمم، جسے آپ یونیورسٹی میں پروفیسر کسے بولتے ہیں، جس نے منیمم 2-3 تھیسز لکھے ہوں. جو تھیسز زیادہ لکھتے ہیں پھر اس کو ایک ٹیگ ملتا ہے نا، اسی طرح علامہ ایک ٹیگ ہے. لیکن انسان کو پتا یہ چیز میرے اندر نہیں، لیکن اس ٹیگ سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. ابھی بچے کو آپ نے MBBS کے لیے بھی داخلہ کروایا، پہلا سیمسٹر ہے، کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آ گئے. اور وہ بھی نہیں بولتا میں ڈاکٹر بابا ابھی تک نہیں بنا، پہلا سیمسٹر، پتہ نہیں 2 سیمسٹر کے بعد نکال نہ دیا جاؤں، فیل نہ ہو جاؤں. خوش ہوتا ہے، فطرت انسان ہے. کمال کی نسبت ملے یہ منع نہیں کرتا، خوش ہوتا ہے. کسی کو جھوٹا امیر المومنین بھی بول دو نا، تو ایسی نسبت کا انتصاب جو اس کے اندر ہے ہی نہیں. اب بندہ پہلے خود مومن ہو پھر مومنوں کا امیر بنے، ہاں، اپنی ضمانت ہی نہیں. لیکن لوگ بولتے تھے، بادشاہ خوش ہوتے تھے، امیر المومنین آپ پر ہمارا سلام ہو، بڑے فخر سے کہتے تھے. جی ہاں، پتا بھی ہم نہیں ہیں، لیکن فیک ڈگری ملنے سے بھی بندہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. فطرت بشر ہے، انسان عاشق کمال ہے، کیونکہ کمال میں اثر ہوتا ہے، وہ اثر آپ کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. پیسہ منشأ اثر رکھتا ہے، طاقت منشأ اثر رکھتی ہے. کوئی فوجی بنا، کوئی پولیس والا بنا، کوئی وزیر بنا، کوئی ناظم بنا، کوئی MP بنا، کوئی MNA بنا، یہ سارے اس چیز کے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ اثر ہے نا، پاور ہے نا. انسان سمجھتا ہے پاور آئے گا میں اپنی کمزوریوں کو کیا کروں گا؟ دور کروں گا. لیکن روح جس چیز کو چاہتی ہے وہ ہے انلمیٹڈ. چلو تمہیں پیسہ مل گیا، تجھے طاقت مل گئی، تجھے کرسی مل گئی، سب کچھ ملا، بتا تجھے سکون ملا کہ نہیں؟ میں نے کہا سنخیت کا ہونا ضروری ہے. جو چیز چاہیے وہی چیز ملنی چاہیے. جب تک وہ چیز نہیں ملے گی سکون نہیں ملے گا. بندے کو بھوک لگی، اتنا بے چین ہے مجھے کھانا ملے. کھانا ملے گا تو سکون ملے گا نا. میں نے ایک لکڑی کا ٹکڑا دے دیا، میں نے عقیق دے دیا، فیروزہ دے دیا، بھائی کھاؤ، کہے گا اس سے مجھے سکون ملنے والا نہیں ہے. میں نے ٹیشو پیپر دے دیا، کہ سکون ملنے والا نہیں. لیکن جیسے ہی آپ نے اسے سالن اور روٹی دی، فوراً کیا مل گیا؟ چین آ گیا، کیونکہ جو اسے چاہیے تھا آپ نے اسے وہ دے دیا. اب یہ جو سکون کی ڈیمانڈ ہے، یہ جو عشق ہے انلمیٹڈ کا، دوسری دلیل، جس چیز کی طلب ہے اگر طلب موجود ہے تو مطلوب کا ہونا ضروری ہے. ہاں، یہ ایتھیسٹ لوگوں کے لیے دلیل دے رہا ہوں جو خدا کو نہیں مانتے. مثلا آپ سب کے اندر پانی کی طلب ہے، تو یہ ممکن نہیں آپ کے اندر طلب ہو پر دنیا میں پانی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں حسین مناظر کو دیکھنا پسند کرتی ہیں، شکلوں کو دیکھنا، تصویروں کو دیکھنا. ممکن نہیں خدا آنکھیں دے اور تصویر نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کسی کو کان دے پر آوازیں نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ جتنی فیکٹریاں ہیں نا، فلم انڈسٹری، میوزک انڈسٹری، یہ سب کیوں بنی ہے؟ کیونکہ کان ہے. اب 5 لمحوں کے لیے یہ سوچئے انسان کو کان نہ ہوتے کوئی میوزک انڈسٹری ہوتی. انڈسٹریاں کیوں بنی؟ کیونکہ ڈیمانڈ ہے. اگر آواز کی ڈیمانڈ ہے تو میوزک ہوگا، اگر آواز کی ڈیمانڈ ہے تو آوازیں ہوں گی، اگر تصویر کی ڈیمانڈ ہے تو فلمیں ہوں گی، اگر تصویر کی ڈیمانڈ ہے تو یہ سیریل اور ڈرامے ہوں گے. ڈیمانڈ موجود ہے. اسی طرح اگر ذائقہ ہے تو شیف ہوں گے، ہوٹلیں ہوں گی، ریسٹورنٹس ہوں گے، کیونکہ یہ زبان دی اللہ نے، ذائقہ دیا ہے تو چیزیں موجود ہیں. اگر پیٹ دیا ہے تو کھانا موجود ہے. یہ نہیں اگر آپ کے اندر کھٹی چیز کھانے کی ڈیمانڈ ہے تو اللہ پر واجب ہے کہ کوئی لیمبو بنائے، ورنہ ہم قیامت میں کہیں گے خدایا تو نے ڈیمانڈ دی پورا کیوں نہیں کیا؟ یہ ہو نہیں سکتا. اللہ ڈیمانڈ دے پر اس چیز کو نہ بنائے. نمکین چیز کھانے کی ضرورت ہے، اللہ نے نمک بنایا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ کے اندر ڈیمانڈ ہو اور اس چیز موجود نہ ہو. اب سوال یہ ہے ہم سب کے اندر ایک انلمیٹڈ کی ڈیمانڈ ہے، تو کسی انلمیٹڈ کا ہونا ضروری ہے. ذرا اس انلمیٹڈ کو سمجھیے کہ انلمیٹڈ ہے کیا. مثال دے رہا ہوں، انسان کبھی بھی کسی بھی نقطے پہ راضی نہیں ہوتا. مثلا اس سال ایک موبائل آیا، اگلے سال دوسرا گیا.
پھر دوسرا آ گیا، یہ ملٹیپل ورائٹیز کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ عاشق انلمیٹڈ ہو، آپ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ فرق انسان اور فرق حیوان کیا ہے؟ صدیاں گزر گئی، چڑیا جیسا گھونسلہ پہلے بناتی تھی آج بھی ویسا بناتی، کوئی ترقی نہیں، کیونکہ اس کے اندر لامحدود اور انلمیٹڈ کا عشق نہیں ہے۔ اگر عشق ہوتا تو اس کے گھونسلے میں ترقی ہوتی۔ انسان پہلے جھوپڑی سے، پھر گھروں میں، پھر بلڈنگز میں۔ آپ نے بہترین گھر لیا کہ مولانا دعا کری اللہ 500 گز کا گھر دے دے، دعا کری اللہ بنگلہ دے دے، اور کسی نے دعا کی اور دعا لگ بھی لی، اور آپ نے بہترین 5-6 کروڑ کا بنگلہ لے لیا کہ خدایا بس اب اور کچھ نہیں چاہیے۔ 1 سال گزرے گا کہ مولانا تھوڑا رنگ بدلنا ہے گھر کا، فرنیچر بدلنا ہے، قالین بدلنے ہیں۔ بھائی کیا ہوا؟ کیونکہ انسان ایک چیز پہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ عاشق انلمیٹڈ کا ہے۔ مولانا گھومنے جانا ہے، کہاں جاؤ گے؟ مولانا حسین ترین پاکستان کا شہر کون سا؟ کسی کشمیر چلے جائیے، چلا گیا 1 سال، اگلے سال مولانا بھائی کشمیر چلے جاؤ، دوسرے سال کہ مولانا اب 2 بار دیکھ لیا، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ یہ دیکھیے انلمیٹڈ کی خواہش۔ دنیا کا کوئی حسن اسے راضی نہیں کرتا۔ مردوں کے لیے مولانا دعا کرے اللہ حسین ترین بیوی دے، اللہ نے دلا بھی دی، 2 سال کے بعد دوسری کا سوچتا ہے۔ بھلے نہ کرے، خواہش تو ہوتی ہے۔ کراچی والے ڈرتے بہت ہیں، بھلے نہ کریں، پر کون سا مرد ہے جس میں خواہش نہ ہو؟ خواہش تو ہوتی ہے۔ انلمیٹڈ کا عشق انسان کے اندر ہے، یہ کسی حسن پہ راضی نہیں ہوتا۔ دنیا کا مالدار ترین آدمی لے لیجئے، کروڑوں روپے کمانے والا، اسے بولیے بھائی آپ مہینے میں 1 کروڑ کماتے ہو، اب تو بولو بس، کہتا ہے نہیں، کروڑ سے 2 بناؤں گا، 2 سے 4 بناؤں گا۔ یہ نہ رکنے والی جو خواہش ہے، یہ کس کی ہے؟ بدن کی نہیں ہے، روح کی ہے۔ روح، بدن تو محدود ہے، اسے محدود کا عشق ہونا چاہیے نا۔ یہ جو عشق لا محدود ہے کہ دنیا کا کوئی حسن اسے راضی نہیں کرتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے راضی نہیں کرتی۔ آج دنیا کے سپر پاور امریکہ سے بھی پوچھو گے کہ تم دنیا کے مثلا خود کو مالک بولتے ہو اور سپر پاور بولتے ہو، چلو ہم نے تجھے ساری دنیا دے دی، کہ امریکہ راضی ہو جائے گا؟ کہے گا نہیں، اب چاند پہ جانا ہے، اب مریخ پہ جانا ہے۔ یہ انلمیٹڈ کے پیچھے ہے، یہ انلمیٹڈ کو لمیٹڈ ورڈ میں ڈھونڈتا ہے، یہ انلمیٹڈ کو لمیٹڈ دنیا میں تلاش کرتا ہے۔ اور مولا علی کے قدموں میں جا پر آ کر بیٹھو گے تو مولا فرماتے انلمیٹڈ دنیا میں نہیں ملتا۔ مولا یہ کہاں ملتا ہے؟ آواز آئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب سے مراد روح ہے۔ اگر روح مطمئن ہوتی ہے تو ذکر پروردگار عالم سے مطمئن